بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حال ہی میں کراچی کے اندر مدرس ملک بینک کے نام سے ادارہ وجود میں آتا ہے اور علماء حقہ نے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً اس کی حرمت اور ناجائز ہونے کا فتویٰ جاری فرمایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم علماء کا شکریہ ادا کرتے کہ جن علماء نے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے نسب اور ہمارے خاندانی سیٹ اپ کو محفوظ رکھا۔ جو اسلام حساس ہے نسب کے حوالے سے، خاندانی نظام کے حوالے سے، کہ جا بجا میرے رب نے ان حرمات کا، ان رشتوں کا اور ان رشتوں کے تقدس کا تذکرہ فرمایا تو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ نکاح کے اندر جہاں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں حرام ہیں، بھانجے، بھتیجیاں، پھوپھیاں، خالیں حرام ہیں، یہ حقیقی رشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہیں پر ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ کہ جیسے حقیقی ماں، حقیقی بہن، حقیقی بیٹی، بھتیجی، خالہ، پھوپھو تمہارے نکاح کے لیے حرام ہیں، اسی طرح فرمایا کہ وہ مائیں بھی تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور وہ بہنیں بھی ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حرام ہیں جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں دو رشتوں کا تذکرہ فرمایا، ایک ماں کا، رضائی ماں کا اور رضائی بہن کا، لیکن احادیث مبارکہ نے اس رشتے کو اور کھولا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے حقیقی ماں اور ماں کی بہن اسی طریقے سے حرام ہیں، پھوپھی حرام ہے حقیقی رشتے میں، فرمایا اسی طرح رضائی خالہ، رضائی پھوپھو اور رضائی بھتیجی اور رضائی بھانجی اور رضائی بہن بھی تمہارے نکاح کے لیے حرام ہیں۔ اور خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ حضرت حمزہ، اپنے چچا حضرت حمزہ کی بیٹے سے نکاح فرما لیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ وہ میرا تو چچا تو ہے ہی ہے، فرمایا کہ وہ میرا رضائی بھائی بھی ہے، رضائی بھائی کی بیٹی وہ میری بھتیجی ہوئی تو بھتیجی سے نکاح ناجائز ہے۔ اور یہ سرکار نے اس کو اور کھولا اور ایک سرکار کی خدمت میں مقدمہ لایا گیا اور جو جوڑے کا نکاح ہوا اور ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جس جوڑے کا نکاح ہوا ہے ان دونوں نے میرا دودھ پیا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے لیے آواز اٹھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس جوڑے کو الگ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ دونوں رضائی بھائی اور بہن کے حساب سے ہیں، تو سرکار نے انہیں الگ فرما دیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء حقہ نے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً اس کی حرمت کا فتویٰ جاری فرمایا، ورنہ آنے والے وقت کے اندر یہ دودھ مائیں بیچتی یا جمع کراتی اور پھر دودھ ضرورت مند لے کر جاتے اور کہاں کہاں یہ ماؤں کا دودھ استعمال ہوتا اور یہ بچے پیتے، تو کہاں کہاں تک یہ رشتے جڑتے چلے جاتے۔ اور اسلام نے جس نظام کی، جس سیٹ اپ کی حفاظت کی ہے، جہاں بجا اللہ نے قرآن نے اس کی حرمت کا تذکرہ فرمایا تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ قربان جائیے ان علماء حقہ پر جنہوں نے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً اس کی آواز اٹھائی، تو ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم ان علماء کی عزت کرتے، ان کا احترام کرتے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے جنہوں نے ہمارے سیٹ اپ کو محفوظ رکھا، لیکن ہم نے بجائے ان کی عزت و تکریم کرنے کے، ان کا احترام کرنے کے، ان کے فتوے کو سر آنکھوں پر رکھنے کے، ہم نے انہیں پر ہی کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا کہ یہ علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ کیا یہ بھینس اور گائے کا دودھ نہیں پیتے؟ سوال گندم اور جواب چنا۔ کیا سوچ ہے تمہارے کہ علماء کیا کہنا چاہ رہے ہیں، قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے اور تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تم نے علماء کے فتوے کو تفصیلی پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے قرآن کی اس آیت کو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، آخر میں وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، اس آیت کو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے اور علماء پر کیچڑ اچھالنا اپنا وتیرہ سمجھ لیا۔
انہی علماء کی قربانیاں ہیں، انہی علماء نے ہماری جا بجا رہنمائی کی ہے اور ہمیشہ ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ان علماء کو تنقید بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قربان جائیے، مجھے حضرت شاہ صاحب کی یہ بات یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ سود کی حرمت پر دلائل فتوے چل رہے ہیں، کوئی حلت پر حرمت پر بحث چل رہی ہے، حضرت شاہ صاحب اپنے دلائل دیے جا رہے ہیں، جب سامنے والا دلائل پر اعتراض کرے جا رہا ہے تو آخرکار حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، محترم صالح صاحب، اللہ کی جہنم بڑی وسیع ہے، کوئی اگر جانا چاہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے، لیکن فرمایا اگر کوئی علماء کی گردن پھلانگ کر جہنم میں جائے گا تو ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی جہنم تو وسیع ہے، علماء پر تنقید نہ کریں، جو آپ کرتے ہیں کر گزریں، لیکن یاد رکھنا پھر علماء کی گردن پھلانگ کر آپ جہنم میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ علماء حق کا ہمیشہ بیدار رہیں گے اور یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام اپنے کسی امتی کو جہنم میں ان کا جانا گوارا نہیں کر سکتے، اسی طرح علماء حق کا بھی کسی مسلمان کا جہنم میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ جا بجا ہمیں علماء حق کا ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں علماء حق کا کی باتوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کے فتاوی جات کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں اکثر اپنے حلقہ احباب کے اندر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اپنے مسلک پر قائم رہیں اور اپنی علماء کی باتوں کو مانیں اور اپنے علماء سے جڑے رہیں، یہی طبقہ ہے جو ہمیشہ ہماری حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ نے علماء کا دامن چھوڑ دیا تو یہی یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ عوام الناس کو علماء سے دور کر دیا جائے، اور جب یہ عوام الناس علماء سے دور ہو جائیں گے، ہم جس طرح چاہیں گے اس طبقے کو استعمال کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے علماء سے، اپنے مسالے کے علماء سے جڑے رہیں، وابستہ رہیں۔